بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، کل میں نے آپ کو سائفر کے متعلق بتایا کہ وہ سائفر کی کہانی کیا تھی۔ میں نے کل بھی اپنی قوم کے سامنے یہ رکھا کہ یہ بجائے ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے، اس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنے نیچے ایک پینل بنانا چاہیے اور تب انکوائری کرنی چاہیے۔ اور وہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایف آئی اے کی انکوائری کیسے ہوگی، کیسے اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی، جبکہ جس میں ملوث، اور یہ ثابت ہوگا جب بھی ایک صحیح انکوائری ہوگی، اس میں ثابت ہوگا کہ جنرل باجوہ کے علاوہ یہ شہباز شریف، آصف زرداری، یہ سب ملوث تھے اس میں۔ کیونکہ جب ہم نے ان کو کہا، اپوزیشن پارٹیز اس وقت، ہم نے کہا دیکھ تو لیں سائفر کو، تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ ایک ملک کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے، یہ ملک کی توہین ہے، تو آپ دیکھ تو لیں۔ ایک دم صاف انکار کر دیا۔ تو اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنا خوف کیا تھا دیکھنے کے لیے، کیونکہ ان کو پہلے پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اس سے بڑے پہلے یہ ملاقاتیں کر رہے تھے جا کے ایمبیسی لوگوں کے ساتھ۔ اچھا جی، اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سائفر کی اندر تحقیقات ضروری ہیں، کیونکہ ایک آئی ایم ایف نے رپورٹ شائع کی ہے 2018 سے اور 2023 کے بیچ میں، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے۔ یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو آپ میں سے سمجھتے ہیں تھوڑی بہت بھی معیشت کو، وہ اس کو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ میں جب کہتا ہوں کہ ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، کہ وہ گورنمنٹ جو زبردست پرفارمنس دے رہی تھی، جو ہم نے اپنے جتنے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، ہم نے آخری سال سب ٹارگٹ سے آگے نکل گئے۔ ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہم نے اپنے ٹارگٹ سے اوپر چلے گئے، ایکسپورٹ ٹارگٹ اوپر زیادہ ملا، ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آتے ہیں وہ زیادہ ہوئے جو ہمارے ٹارگٹس تھے۔ آپ سارے ٹارگٹس جو ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کیے تھے اس سے آگے نکل گئے۔ تو اس وقت یہ گورنمنٹ گرائی گئی۔ تو میں اگر یہ کہتا تھا تو مخالف یہ پی ڈی ایم والے کہتے تھے کہ جی یہ تو، اور دوسرے اپنے بتا دیتے کہ جی نہیں، تو ہمیں تو بارودی سرنگیں ملی اور ہمیں یہ ہو گیا۔ لیکن اب آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی، اس سے پہلے بھی ضرور اکنامک سروے آف پاکستان پڑھ لیں، جو ان کے دور میں پچھلے مئی میں شائع ہوا تھا، ان کے دور میں ہوا تھا، جو ابھی بھی شائع ہوا، ذرا اسے ضرور اس سے بھی دیکھ لیں۔ وہ کیا چیز سامنے آتی ہے کہ جب ایک سازش کے تحت جنرل باجوہ نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرایا، تو اس قوم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور اٹھا رہی ہے تکلیف۔ اس میں آئی ایم ایف کی رپورٹ میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی 2018 میں، ایک بینکرپٹ حکومت ملی تھی، سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جسے کہتے ہیں بیرونی خسارہ سب سے زیادہ تھا 2018 میں۔ اس حکومت کو جب حکومت ملی تو جو ہم نے اصلاحات کی اور مشکل فیصلے کیے، اس کی وجہ سے ملک صرف یہی نہیں کہ اس بحران سے نکل گیا، بلکہ کرونا، آئی ایم ایف بھی اب کہتا ہے کہ جو کرونا کا جس طرح ہم نے اس کا سامنا کیا، اتنے بڑے چیلنج کا، ایک وبا جو ایک صدی میں ایک دفعہ آتی ہے، اس کا جس طرح ہم نے چیلنج کیا، وہ تعریف کرتے ہیں اس کی، کہ جس طرح ہم نے ملک کو ایک کرائسس سے نکالا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کیا ہے، جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل۔ تیل کی قیمتیں اونچی چلی گئیں، کرونا کے بعد ایک ساری انرجی کی قیمتیں اوپر چلی گئی، ساری دنیا میں چلی گئی۔ تو اس کا ہمیں ایک دم، جو ہم صحیح طرح جا رہے تھے، اس کا ہمیں پریشر آیا۔ پریشر کیا آیا کہ ایک دم ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ زیادہ باہر جانے پڑے، کیونکہ ہماری جو امپورٹس تھی وہ بڑھ گئی، تو جو ہم بیلنس کر رہے تھے اپنی اکانومی، اس میں مشکل آئے۔ اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی تھی، ساتھ پھر یوکرین کی جنگ کا جیسی خطرہ شروع ہوا تو تیل اوپر جانا شروع ہو گیا، تو ہم نے تیل کی قیمت نیچے رکھی، پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی۔
تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سبسڈی زیادہ دے دی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مہنگائی سے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تعریف کی کہ ہم نے جو قدم اٹھائے اس نے اکانومی کو سنبھال لیا تھا۔ ہم کیا امید رکھ رہے تھے کہ جو روس سے ہم نے طے کی تھی، جو صدر پوٹن سے میں ملا تھا، ہم نے ان سے جس طرح ہندوستان سستا تیل لے رہا تھا، ہم نے بھی ان سے لینا تھا۔ اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھیج دیا تھا، حماد اظہر جو ہمارے پیٹرولیم منسٹر تھے، ان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت حکومت کرائی گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن سے اکانومی ڈی اسٹیبلائز ہوگی، یعنی جو ہماری معیشت تھی وہ ڈی اسٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکیٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسرٹنٹی آ گئی۔ جب مارکیٹ کی انسرٹنٹی کا مطلب کہ جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، جو مارکیٹ ہوتی ہے، اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا، تو یہی میں نے جنرل باجوہ کو میں نے بھی بتایا اور شوکت ترین فائنانس منسٹر کو بھیجا، ان کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ ڈی اسٹیبلائز کرنا، ان سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی، ان کو سٹیپس نہیں تھے، انہوں نے غلط پالیسیز بنائی، ان کی پالیسی سے اور زیادہ معاشی حالات بگڑتے گئے۔ اور وہی آئی ایم ایف لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے 14 مہینے بڑے تکلیف دہ گزرے۔ تو یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے، اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہنے کہ یہ جو بھی یہ رجیم چینج کیا، جو سازش کی گئی، اس کی قیمت پاکستانی قوم نے اٹھائی، تکلیف تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے۔ جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا تو مہنگائی 12.4% تھی، جس کے اوپر شور مچ گیا، مہنگائی مارچ ہو گئی، ہر قسم کا میڈیا کے اوپر شور، پبلک میں وہ میڈیا والے جو باقاعدہ عوام میں نکلتے تھے جی چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی، دنیا میں چیزیں مہنگی ہو گئی تھی، انٹرنیشنل کموڈیٹی سپر سائیکل تھا، دنیا میں انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئی، مہنگائی دنیا میں آ گئی۔ 1970 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی کرونا کی وجہ سے، اس کے باوجود 12.4% پہ ہماری مہنگائی تھی، اور پچھلے مہینے 38% پہ پہنچ گئی تھی مہنگائی، اب تھوڑی کم ہوئی ہے۔ اور مہنگائی کم ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمت اور انرجی کی قیمت نیچے آ گئی ہے، کموڈیٹیز دنیا کے اندر 35% ان کی قیمت نیچے آ چکی ہے جب ہماری حکومت تھی۔ تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی انکوائری ہوگی اس ملک میں کہ یہ سائفر کا جو ایک سائفر کے ارد گرد جو سازش تھی، پتہ تو چلے، مجھے تو پتہ ہے کون اس میں تھے، لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور اس انکوائری میں پتہ چلے کہ کون کون کردار تھے جنہوں نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب لے کے آئے ہیں، اور اب مزید آگے اس عذاب سے نکلنے کے لیے اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس قوم کو۔ اور اس کے لیے میں پھر سے کوشش تو کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہی ایک انکوائری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت تو کرنے نہیں دے گی، اور نہ ہی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے دے گی، کیونکہ اس کے اندر ملوث ہیں جو جنرل باجوہ، اور انہوں نے جو جس طرح یہ پوری 6 مہینے پہلے سے جو پلان بن رہا تھا گرانے کا، اب تو خیر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 2021 سے ہی پلان بنایا ہوا تھا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرانے کا، تو لیکن اب ذرا ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جب گرا کے ان کو لے کے آئے جن لوگوں کو، تو کیا آپ کو اعتماد تھا کہ یہ اس ملک کو اٹھا لیں گے؟ 30 سال سے جو حکومت کر رہے تھے، اور ان کے دور میں کوئی مجھے سنہری دور بتا دے کہ جب انہوں نے کوئی معیشت میں بڑی ترقی کروائی ہو، کوئی مجھے پتا چل جائے کہ انہوں نے کون سا وہ کیا 99 میں جب چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ، تو ذرا بتائیں کہ کیا وہ معیشت کے حالات آپ کو پتا تھے؟ یہ ساکھدار تھے، وہ بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر اب یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو 2018 میں یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نے بڑے زبردست مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس سے نکالا، تو کیا کوئی ذمہ داری اٹھائے گا اس کی
کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے کسی کے پاس تو کیا اس کو پھر ذمہ داری نہیں لینی چاہیے جبکہ وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے؟ اور یہ ہی انکوائری میں چیزیں آنی چاہیے. کیوں؟ کہ آگے سے ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ آگے سے کوئی ایک آدمی خود ہی فیصلہ بند کمرے میں فیصلے کر کے ملک کو اس طرح مشکلات میں نہ ڈالے. اب میں جو دوسری چیز کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس وقت ایک ظلم کی انتہا، ایک ظلم کا ایسا نظام چل رہا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں انتہا ہے. سب سے پہلے تو میں جو خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سا جرم کیا؟ کیا پاکستان کا آئین پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دیتا؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی نو گو ایریاز ہے؟ کہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے کوئی سمجھے کہ ناانصافی ہوئی ہے ان سے تو کیا وہ کوئی ایسے ایریاز ہے جدھر وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جس طرح اس کو مجرموں کی طرح ڈنڈے مار کے لوگوں کو، اس کے بھی اور لوگوں کو، وکیلوں کو، جس طرح اس کو پکڑ کے لے کے گیا تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ کس طرح ایک پارٹی کے سربراہ کو کس طرح کا یعنی اس کے ساتھ رویہ تھا، تو کیا اس کا اجازت نہیں تھی کہ پرامن احتجاج اس ناانصافی کے اوپر کرے؟ اور جب رینجرز اٹھا کے لے کے گئے تو کدھر احتجاج کرنا تھا؟ وہی نا کنٹونمنٹس میں کرنا تھا، جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا، اور کدھر جا کے کرتے؟ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں اس میں جرم کیا تھا؟ جرم جو تھا جو جلائے ہیں، جرم تھا کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانا، یہ جرم تھا. جرم وہ تھا جو عسکری ٹاور جلائے گئے ہیں اور جدھر جدھر بھی جلائے گئے ہیں، وہ جرم تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جرم میں 10,000 لوگ شریک تھے؟ کیا 50-60 لوگ ہوں گے جنہوں نے جا کے جلایا؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، کیوں نہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج سامنے آئی کہ وہ کون لوگ تھے جو پہلے گئے ہیں، کن لوگوں نے آگ لگائی؟ کیا اتنا مشکل ہے اس کو ڈھونڈنا؟ یا سیف سٹی کے کیمراز ہیں، کیا سیف سٹی کے کیمراز نہیں بتا سکتے ہمیں کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے، لیکن اس کی آڑ لے کے یہ کرنا کہ پوری پارٹی کے پیچھے پڑ جانا، جدھر پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اوپر، ان کے گھروں میں گھس جانا، نہ ان کی عورتوں کو دیکھنا، نہ بچوں کو دیکھنا، نہ رشتہ داروں کو دیکھنا، جو آئے تو اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں. پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ اچھا جی آپ کی وہ جیو فینسنگ میں آپ کا آ گیا ادھر تو چلو جی آپ کو پکڑ کے ہم جیل میں ڈال رہے ہیں، لیکن اگر آپ پیسے دے دیں گے اتنے تو ہم آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. ریٹس لگی ہوئی ہیں، 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کسی کو 10 لاکھ میں بلیک میل کیا جاتا ہے، کسی کو 5 لاکھ میں. اپنے ملک کی ہم پولیس کی تباہی کر رہے ہیں یہ حرکتیں کروا کے. کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی اس کے اوپر؟ کیا عسکری ٹاورز کے اندر نہیں ہم بتا سکتے؟ ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کی پوری سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ وہاں کیا ہوا، اس میں پی ٹی آئی والے نہیں تھے عسکری ٹاور. ایک پتا چلے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کس نے جلایا تھا، اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک آئی جی پنجاب اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ کیوں پولیس وہاں نہیں پہنچائی کور کمانڈر ہاؤس؟ کیوں اس سے نہیں پوچھا جا رہا؟ جب یہ ہوا تھا امریکہ کے اندر کیپٹل ہل، ان کی پارلیمنٹ کے اوپر جب ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے دھلا بولا تھا تو سب سے پہلے پولیس چیف کی خبر لی گئی تھی. اور مجھے یہ پھر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو پکڑا ہوا ہے، ہماری اسٹوڈنٹس پکڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، برے حالات میں رہ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں باہر، کیا کیا ان سے ہوا ہے، وہاں کتنوں سے تشدد ہوا ہے، ان سے اپروور بنانے کے لیے کیا کیا ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا گیا. کہ یا کہہ دو کہ عمران خان نے کہا تھا وہاں جا کے تو فائلیں جلا دینا کور کمانڈر ہاؤس میں،
کور کمانڈر ہاؤس کو بھی آ گیا، فائلیں جلا دینا. ایک یہ کسی کی 164 کا بیان آئے. اس میں کوئی عقل ہے کہ کیا فائلیں پڑی ہوئی کور کمانڈر ہاؤس؟ آج تک مجھے ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں کہ عمران خان نے اپنی ساری زندگی کبھی کہا ہے کہ تشدد کرو، انتشار کرو، لوگوں کو مارو، جلا دو؟ ایک میری سٹیٹمنٹ بتائیں 27 سال میں. 126 دن کا دھرنا تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پروٹیسٹ تھا، لمبا. بتائیں اس کے اندر کچھ کیا؟ توڑ پھوڑ کی، کچھ جلایا؟ آتے تھے اپنا دھرنا، اب تقریریں کر کے واپس چلے جاتے تھے، شعور لوگوں کو دیتے تھے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ کنٹونمنٹ میں تھے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا. مجھے یہ بتائیں کہ جو سب سے مقدس جگہ برطانیہ میں ہے وہ ہے پرائم منسٹر کا گھر، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. مجھے بتائیں ہر دوسرے دن وہاں مظاہرہ ہوتا ہے. آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چلے جائیں، وہاں آپ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آگے مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہمارے سے ناانصافی ہوئی. کبھی کسی کے اوپر کوئی FIR کاٹی ہے؟ کسی کے اوپر کوئی گولیاں چلائی ہیں؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہاں 16 لوگ شہید کیے گئے ڈائریکٹ فائرنگ سے، 100 سے اوپر کو گولیاں لگی، 3 کی ٹانگیں کٹ گئی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور ایک پیرالائز ہے. کبھی کسی جمہوریت کے اندر اس طرح گولیاں ماری جاتی ہیں اور انکوائری بھی نہیں ہے؟ انکوائری سے پولیس ان کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے. جن کے گولیاں لگی ہیں انہوں نے ایک جگہ ڈیڈ باڈی نہیں دے رہا کہ نہیں جب تک پہلے آپ کہیں کہ آپ کوئی کاروائی تو نہیں کریں گے. ان سے ایشورٹی لیتے ہیں کہ آپ نے FIR نہیں کٹوانی. کیوں سیدھی FIR کٹتی ہے IGs کے اوپر؟ یہ کیسے آپ نے گولیاں چلا دی 69 لوگوں کے اوپر؟ ایک پولیس والے کو گولی نہیں لگی، ایک رینجر. مطلب کہ یہاں سے تو کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے، تو آپ 69 لوگوں پہ گولیاں کیسے چلا سکتے ہیں؟ اور پھر آپ کے سامنے فرانس میں ایک لڑکے کو گولی لگی، 4 دن فرانس کے سارے شہروں میں آگ لگی ہوتی ہے، 1000 بلڈنگز اور گاڑیاں جلائی جاتی ہیں، اور کھلے عام لوگ آپ کے سامنے کہ انہوں نے پولیس کو پیٹرول بم مار رہے ہیں. اس کے پولیس نے تو کوئی اور گولی نہیں چلائی کیونکہ وہاں جمہوریت ہے، آزاد ہیں لوگ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی انکوائری ہوگی ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں، جن لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں؟ کیا ہم کسی کو اکاؤنٹیبل رکھیں گے؟ کیا اس ملک کے اندر کوئی انصاف کا نظام ہے، یا صرف طاقتور جو مرضی کرنا چاہے جنگل کے قانون کی طرح وہ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلے عورتوں کا میں نے شروع میں بات کی، بچوں کو کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ ڈاکٹر امجد کا ابھی اس کی مجھے کل میسج آئی، 13 سال کا بیٹا. ڈاکٹر امجد گھر تھا نہیں، 6 دفعہ اس کے گھر چھاپے پڑ چکے. اس کے 13 سال کا بیٹا اور اس کا ایک بھتیجا تھا، وہ کوئی 18 سال، ان کو اٹھا کے لے گئے. ساری رات وہ اس کے اوپر کپڑا ڈال کے 13 سال کے بچے کو پھراتے رہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کو فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پولیس کیا کہتی ہے، جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، اوپر سے پیغام آئے ہیں. یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمیں پیچھے سے پیغام آئے. یہ ہر جگہ سے یہ خبر آتی ہے کہ جی ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں جی، وہ اوپر سے پریشر ڈال رہے ہیں، سارا ڈال رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ساری نفرت اس کے خلاف کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو سارا ظلم کیا جا رہا ہے یہ اب پولیس اپنے اوپر سے اتار رہی ہے. یہ جو گھروں پہ بھی جاتے جی ہمیں آرڈر ہے کہ گھر توڑ دو، لوٹتے ہیں گھر کہ جن کو سبق سکھاؤ. بچوں کو پکڑنا، عورتوں کو پکڑنا. اور یہ حال ہے کہ زمان پاک میں اب یہ حال ہے. ذرا میں آخری بات کر رہا ہوں. زمان پاک میں کیا ہوتا ہے، یا ایک نائی آتا ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد، گارڈز بھی ہیں یا کام کرنے والے، وہ ایک دفعہ آتا ہے ان سب کے بال کاٹ دیتا ہے. وہ 3-3.5 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے تک وہ بیٹھ کے بال کاٹ دیتے. وہ نائی نہ آئے یہاں، سارے پوچھیں کدھر چلا گیا وہ نائی. اس کو جب بھیجا آدمی کہ جی پتا تو چلا تم آئے کیوں رہے، اس نے ہاتھ ایسے پکڑ لیا. کہتے جی میرے پولیس پہنچ گئی اور پولیس نے کہا کہ تم 3.5 گھنٹے زمان پاک میں کیا کر رہے تھے؟
اس نے ہاتھ چھوڑ لیا کہ جی میں نہیں آ سکتا. تو یعنی یہ حالات ہے کہ زبان پاک میں آنا جرم ہو گیا. ایک یہ کدھر پہنچ گئے ہم؟ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان ایک پولیٹیشین ہے, ایک غدار نہیں ہے. اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے. جو لوگ آج اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ کل پورا توشہ خانہ کا بتاؤں گا, کہ میں اس میں جلدی شروع میں جس طرح بتایا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں. یہ سائفر آ گیا, توشہ خانہ آ گیا, یہ باقی سارے جو 180 کیسز ہیں. لیکن وہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, کوئی دیکھا ہے ان لوگوں کا کون ہے وہ؟ یہ اس کی قوم کے بڑے بڑے مجرم ہیں. وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے جرم کر رہے ہیں, جن کے اوپر اتنی فائلیں ہیں ان کی چوریوں کے اوپر. تو میں کل ان کا بھی ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے توشہ خانہ میں, کیونکہ مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے, میں نے توشہ خانہ کا ریکارڈ جو لاہور ہائی کورٹ نے ملایا, میں نے پہلی دفعہ ریکارڈ دیکھا ہے, تو اس میں تو بڑی انکشاف ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں گا. لیکن میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس ملک کو تباہ نہ کریں. جب ایک قوم میں اچھے برے کی تمیز ختم ہوتی ہے, قوم تباہ ہو جاتی ہے. پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے قوم, پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. سارے جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں تھیں, رومن ایمپائر, مسلمانوں کا مغل ایمپائر, یہ جو عثمانیہ سلطنت, یہ ساری ختم ہونے سے پہلے ان کے اندر اخلاقی طور پہ یہ قومیں مری تھی. اس کے بعد یہ ختم ہوئے تھے, ملک ٹوٹے تھے. دیکھیں, لوگوں سے زبردستی بیان لینا, 164 کا بیان لے کے ان کو رکھ کے ان کو بلیک میل کرنا, ان کے بچوں سے بلیک میل کرنا, فائلوں سے بلیک میل کرنا, یہ ہم جھوٹ کو سچ کراتے کراتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے صرف یہ فکر پڑی ہوئی, سب چیز کے لیے میں تیار ہوں. میں بار بار, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کیئر ٹیکر آنے سے پہلے اس کو جیل میں ڈالیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن کیا ملک کا ہم سوچ رہے ہیں؟ وہ نہیں سوچ رہے جن کے سارے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. سوچ ہمیں, ہماری طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا جینا مرنا پاکستان میں. پاکستان زندہ.